عزیزان محترم، ہم ویسے بھی جس دور کے اندر زندہ ہیں 50 60 سال 70 سال، خدا سب ہمارے بزرگوں کی طول عمر عطا کرے سلامتی کے ساتھ. بہرحال جتنا بھی زندہ رہیں گزر تو جانا ہی ہے. اور ویسے بھی یہ جو زندگی ہے جس کو ہم اتنا لمبا کہتے ہیں نا، یہ تو پلک جھپکنے والی زندگی ہے. یہ تو جب آدمی قبر سے اٹھے گا تو پتہ چلے گا یہ تو ہوا کیا میرے ساتھ، کچھ بھی نہیں کیا میں نے زندگی واقع. یعنی انسان اگر پلٹ کے دیکھے تو کیا ہے اس کے پاس زندگی میں؟ خدا کے لیے کوئی ایسا کام کہ جو اس نے خدا کے لیے کیا ہو. بولے میں نمازیں پڑھتا ہوں. دیکھیں نماز تو دین کے لیے ضروری ہے. نماز نہ پڑھوں میں تو لوگ بولیں گے دینداری نہیں ہے. تو نماز تو میرے دین کی حفاظت ہے. حدیث میں یہ بھی یہی ہے. جو بھی میں کام کرتا ہوں وہ اپنے لیے کام کرتا ہوں. پروردگار نے حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا نا کہ میرے لیے کیا کرتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے ایک ایک کر کے جو بتائیں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں یہ دیتا ہوں، میں صدقہ دیتا ہوں، تو وہ سب خدا نے کہا یہ تو ایک آخرت کے لیے ہے. فلاں تمہیں آپ ایک چھت چاہیے ہوگی آخرت میں، یہ اس کے لیے، یہ فلانا اس کے لیے، فلانا میرے لیے کیا ہے؟ یہ سب تو تم اپنے لیے کر رہے ہو، میرے لیے کیا ہے؟ عزیزان محترم، خدا کے لیے وہی کام ہے کہ جسے خدا مخلوقات سے خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ مخلوقات کو خوش رکھیں گے خدا بھی راضی رہے گا. ہم اصل میں خدا کو کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. ہم بعض اوقات مسجد میں ڈھونڈتے ہیں کہ چلو بس یہیں اچھے ہو جاؤ، تسبیح پڑھ لو، نمازیں پڑھ لو، لوگوں سے اچھا مصافحہ کر لو. ہم یہاں ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ خدا جو ہے وہ ہر جگہ ہے. صرف مسجد میں نہیں ہے خدا کہ ہم بولیں کہ مسجد کے اندر خدا ہے. خدا تو ہر جگہ ہے. خدا تو بازار میں ہے، خدا تو گھر کے اندر ہے، خدا تو خلوت میں بھی ہے، جلوت میں بھی ہے. خدا ہر جگہ ہے. یعنی مجھے ہر وقت ایسی حالت میں رہنا ہے کہ جس سے میرا رب مجھ سے راضی رہے. کیونکہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ شاید مجھے کسی بچے کو میں نے دھکا دے دیا، دھتکار دیا، کیا پتہ خدا اس کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائے. رجب علی خیاط جو بہت بڑے عارف گزرے ہیں، جبکہ ٹیرر تھے حالانکہ، اور اللہ نے کرم کیا اور وہ برزخ کھل گیا ان کے اوپر. تو شخص ان کو روز درس گاڑی پہ لے کے جایا کرتا تھا. اس کی زوجہ کی شدید طبیعت خراب تھی اور ڈاکٹر جواب دے چکے تھے. تو جب وہ لے کے جا رہا تھا کہا کہ آقا صاحب میری زوجہ کے لیے دعا کریں، ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی دوا اسے ٹھیک نہیں کر سکتی. وہ پریشان ہو گیا. اس نے بولا کیوں، کیا ایسی کیا بات ہے؟ کہا اس نے تمہاری غیر موجودگی میں جو بچہ ہے تم لوگوں کا، اس کو اتنے شدت سے مارا ہے کہ اس بچے کی آہ اس کو لگ گئی ہے، اور جب تک وہ بچہ صحیح نہیں ہوگا، خوش نہیں ہوگا، یہ مریض دنیا کی کوئی دوا اسے ٹھیک نہیں کر سکتی ہے. تو کہا اس کو جاؤ کھلونے دو بچے کو، اس کا دل خوش کرو، پھر اس کو ماں کے پاس لے کے جاؤ. ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم بعض اوقات کیا کر بیٹھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر. خدا کے ہاں ملی سیکنڈز، مائکرو سیکنڈز کا حساب ہو رہا ہے. یہ تو ہم مس کر جاتے ہیں نا چیزوں کو. ہمارے کیمرے سیکنڈز کو نوٹ کر رہے ہیں، گھنٹوں کو، منٹوں کو. اس کے ہاں تو وہ مین فریم سسٹم لگے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے ہیں جو اندر تک اترے ہوئے ہیں انسان کے. وہ انسان کی کیفیتوں سے، سوچوں سے، ارادوں کو ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، اور ایکسٹریکٹ کر کر آپ کے لیے پوری ایک مخلوق تیار. جو آپ سوچ رہے ہیں ایک چیز ڈیزائن ہو رہی ہے عالم برزخ میں. اچھا سوچیں گے اچھا ڈیزائن ہوگا، غلط سوچیں گے غلط ڈیزائن ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ اسی حالت میں مر جائے تو جو عالم برزخ تھا وہی رہے گا. اس کی ہمیں اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہے کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہمیں جو نظر آتا ہے ہم اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، جبکہ ہم غیب پہ ایمان ڈالنے والی قوم ہیں کہ ہم لاتے غیب پہ ایمان ہے. عزیزان محترم، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے عمل کو دیکھیں. یہ چھوٹا چھوٹا عمل بڑی بڑی رکاوٹیں بنا رہا ہے. کوئی ایک چھوٹا عمل انسان سے تہجد کی نماز سلب کر لیتا ہے. کوئی ایک چھوٹا عمل انسان سے فجر کی نماز قضا کروا دیتا ہے. کوئی ایک لقمہ ایک نوالا انسان سے حرام کام کروا بیٹھتا ہے.